السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مسٹر ایجوکیشن یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ جیسے کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، سیم یہی ہم بک کور ڈیزائن کریں گے۔ اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کئی کام ہوئے، اس پہ ان پیج سے بھی کام لیے، امیجز سے بھی کام ہم نے لیے۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر آتے ہیں اپنی ان پیج والی فائل پر جس کا ہم بک کور بنا رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو ہمارا صفحہ ہے 4.5 بائی 7.25 یہ صفحہ ہے ہمارا۔ اس کا جو بک کور کا جو سائز بنے گا وہ آپ یہاں پر دیکھیں ہمارے فوٹوشاپ پہ۔ میں یہاں پر نیو فائل لی، ویڈتھ میں نے اس کا 11 انچ اور ہائٹ میں نے اس کا 8.25 انچ رکھا۔ میں نے جو 7.25 تھا وہ 8.25 رکھا، اور جو 4.25 تھا اس کو میں نے 11 رکھا۔ کلر بورڈ میں نے CMYK رکھا ہے۔ اب میں کیا کروں گا، یہاں سینٹر پر آتا ہوں۔ سینٹر پہ میں نے یہاں پر گائیڈ لائن لینی ہے، یعنی یہ ہمارے پیج کا فرنٹ اور بیک کا جو کور ہے وہ یہاں پر واضح ہو رہا ہے۔ پھر میں نے کیا کرنا ہے، یہاں پر جو گائیڈ لائن لینی ہے آدھے انچ کا اور گائیڈ لائن لینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری جو میٹر ایریا ہے، اس گائیڈ لائن کے اندر اندر ہم نے اپنا ڈیزائن فائنل کرنا ہے۔ اس کے بعد تو بعد ڈیزائن کلر جائیں گے، لیکن ہم نے اندر میٹر کے اندر ہی کرنا ہے، اصل سائز ہمارا اندر کا ہے۔ اس کے بعد میں نے کچھ کلر لیے، اس کے بعد ایک اور گائیڈ لائن لیا جس پر ہم ابھی یہاں پر شیپ ڈیزائن کریں گے۔ آپ دیکھیے گا کس طرح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے پین ٹول لیا، یہاں پر کلک کیا، اور پھر رائٹ پر آ کر میں نے یہاں پر کلک کرنا ہے، اور پھر نیچے یہاں پر کلک کرنا ہے۔ یہاں پر سینٹر میں بھی کلک کرنا ہے، اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں، یہاں پر بھی کلک کر دیا۔ اب میں نے کیا کرنا ہے، اس کے اندر جو کلر فیل ہے میں نے یہاں پر جو ہمارا بلو کلر ہے اسی کو میں نے یہاں پر اپلائی کر دیا۔ اب میں نے یہاں سے ڈائریکٹ سلیکشن ٹول لیا، اور اب میں نے اپنے حساب سے اس کی سیٹنگ کر رہا ہوں، اس کو اوپر لے گیا۔ اب میں نے یہاں پر کیا کرنا ہے، اس کے سینٹر میں اینکر پوائنٹ ایڈ کرنا۔ اگر میں سینٹر میں کلک نہیں کرتا، جیسے کہ پہلے ابھی ہم نے ماؤس کی مدد سے پین ٹول کی مدد سے کیا، تو ہمارا یہ شیپ نہیں بنتا۔ اسی طرح جیسے ہم نے یہاں پر کیا، اس طرح ہم بیک پیج پر بھی یہی اینکر پوائنٹ ایڈ کر دیں گے، اور اپنے ماؤس کی مدد سے اس کو ہم نیچے لے آئیں گے اسی طرح۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی ایک کاپی لینی ہے۔ اچھا، اس کے ایجز دیکھیں، کہیں پر اگر نظر آ رہا ہو ہمارا کلر تو اس کو ہم چھپا لیں گے۔ اسی طرح ہم یہاں پر آئیں گے لیئر پینل پر، اور نیچے لے جائیں گے، اس کو ڈرا کر دیا میں نے نیچے، اس کا ایک کاپی بن گئی، اور اس کا کلر ہم تھوڑا سا اسے لائٹ رکھ دیں گے، لائٹ بلو، اسکائی بلو جسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اوپر والا شیپ میں نے ہیڈن کر لیا تو نیچے سے شیپ ہمارا نظر آ گیا۔ اب میں نے کیا کرنا ہے، سب اینکر پوائنٹ جہاں پر ایڈ ہوئے تھے سب کو سیٹ کر کے میں نے نیچے کی طرف اس کو ڈرا کر دیا، تو یہ بڑا ہو گیا اپنے ماؤس کی مدد سے۔ اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک اور شیپ، یہاں پر یہ دیکھیں ریکٹینگل شیپ ٹول لیا میں نے، اور اس طرح یہاں پر ڈرا کیا۔ اس کا کلر میں یہاں سے اوپر سے یہ والا لے لیتا ہوں، اور اسی کی ایک کاپی بنا لیتا ہوں۔ دیکھیں، جہاں بھی آپ کو سیم شیپ کا نیچے لیئر کلر میں نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ ڈبل کاپی ہوتی ہے اس کی۔ تو دیکھیں، اس کا میں نے لائٹ کلر لیا۔ اب میں نے کیا کرنا ہے، گراؤنڈ پر ایک جالی لگانی ہے، بیک گراؤنڈ جالی۔ آپ نے گوگل پہ اس طرح سرچ کرنا ہے، اسلامک پیٹرنس کے نام سے کوئی بھی ویب سائٹ آ جائے، آپ نے اس طرح امیج ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، پیڈ کوئی بھی نہیں کرنا ہے، فری میں آپ کو سکھا رہا ہوں کس طرح آپ نے فری کی چیز کو کیسے یوز کرنا ہے۔ دیکھیں، میں نے فوٹوشاپ پہ اوپن کیا۔ اب اس کو ہم یوز کرنے کے لیے کیا کریں گے، اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کریں گے۔ بیک گراؤنڈ ریموو کرنے کا آسان طریقہ ہے، میجک وان ٹول میں نے لیا، اور جہاں پر میں نے کلک کرنا ہے وائٹ کو، ڈیلیٹ کا بٹن اپنے کی بورڈ سے پریس کرتا جا رہا ہوں میں۔ دیکھ سکتے ہیں آپ، جہاں جہاں کلک کر رہا ہوں۔ اب میں نے صرف سینٹر میں ایک جو ہمارا پول سا بنا ہوا ہے اسی کو میں نے خالی کرنا ہے، اور گائیڈ لائن کی مدد سے میں نے اس کی ریکٹینگل والی شیپ لانی ہے۔ یہ ہمارا گائیڈ لائن لایا، اور اسی طرح ایک اور گائیڈ لائن لینا ہے میں نے رائٹ پہ، تاکہ جو ہمارا ڈیزائن ہے نا، جو مجھے چاہیے پیٹرن بنانا ہے جس سے، وہ آپ دیکھیے گا کمال یہاں پر۔ اس کی میں نے ایک ٹیوٹوریل بھی بنائی ہے پیٹرن پر، وہ آپ ضرور دیکھیے گا ہمارے چینل پر ڈیٹیلز۔ اب میں نے یہاں پر سلیکشن ٹول لینی ہے، اور اس کارنر سے لے کر نیچے والے کارنر تک میں نے اس کو ڈرا کرنا ہے، یہ سلیکشن ہو جائے گی ہمارا، اتنا حصہ سلیکٹ ہو جائے گا، اور میں کنٹرول ایکس پریس کر لوں گا، یہاں سے یہ والا حصہ کٹ کر لوں گا، یہ ہماری PNG فائل بن گئی۔ یہ کاپی کر لیا، چلو، اور نیو فائل لیا، سیم سائز آ جائے گا خود بخود، آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ کسی بھی چیز کو کاپی کر کے جب نیو فائل لیتے ہیں تو وہ وہی والا فائل اوپن ہوتا ہے اسی سائز کا، یہاں پر آ کر آپ نے پیسٹ کر دینا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں ہمارا وہی ڈیزائن وہی سائز میں آ چکا ہے، بیک گراؤنڈ میں نے ریموو کر دیا۔ اب ان کو میں نے کیا کرنا ہے، ایڈٹ میں جانا ہے، ڈیفائن پیٹرن پر کلک کرنا ہے، اس کو کوئی بھی نام دے دے، مثال کے طور پر میں نے اسلامک بیک دے دیا۔ اب میں نے یہاں پر آنا ہے اپنے بیک گراؤنڈ پر، اس پر یہ اپلائی کریں گے۔ کیسے کریں گے، یہ نیچے ہمارا جو لیئر پینل میں آئے، ہاں یہاں پر آئیے گا، یہاں اس گراؤنڈ پہ، یہاں پر ایف پر آپ نے کلک کرنا ہے، اس پر بھی ڈبل کلک کر دے تو یہاں پر پیٹرن اوور لے، اس پر کلک کر دے، پیٹرن پر سب سے لاسٹ والا ہوگا وہ وہی ہوگا جو ابھی ہم نے ڈیزائن کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سا اور کتنا اچھا اور پیارا سا بن گیا ہے، تو یہ آپ کے سامنے ہی ہے۔
اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر میں اس کا اسکیل بھی بڑھا سکتا ہوں، اس کی اوپیسٹی بھی کم زیادہ کر سکتا ہوں۔ اسکیل سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے ڈیزائن بڑھتا جا رہا ہے، اس کے شیپ بڑا ہوتا جا رہا ہے اور کم ہوتا جا رہا ہے، تو اپنے حساب سے ڈیزائن کو اپنے حساب سے ہی رکھنا ہے۔ اس کی اوپیسٹی میں کم کر دوں گا تاکہ ہمارا جو بلیک کلر ہے وہ تھوڑا سا لائٹ یعنی گرے نظر آئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں نے اس کی اوپیسٹی کم کر دی اور اوکے پریس کر دوں گا، ہمارا یہ ڈن ہے، فائنل ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے میٹر لگانا ہے، ہمارے ان پیج پر جائیں گے، ان پیج پر جو بھی ٹیکسٹ میں نے لکھا ہوگا اس کو ای پی ایس فائل میں ہم کنورٹ کریں گے۔ اچھا، اس سے پہلے یہ کچھ امیجز میں نے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کیے، یہ امیجز ہم اپنے ٹائٹل پر یعنی جو بک کور ہے اس پر لگائیں گے۔ اس کو کاپی کیا، یہاں پر آ کے پیسٹ کر دے، تو یہ تھوڑا سا بڑا تھا، میں نے ریسائز کر دیا۔ کنٹرول ٹی پریس کریں گے اور اس کے بعد اپنے کی بورڈ سے ماؤس سے آپ اس کو ریسائز کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں نے یہ کلپنگ ماسک لیا، اس کے بعد میں یہاں پر برش لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ برش لینے کے بعد آپ نے اپنے ماسک کے اوپر ہی کلک کرنا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر اوپیسٹی میری 54 ہے، فلو میری 55 ہے، یعنی کم سے کم میں نے اس کو لائٹ کر کے آہستہ آہستہ کر کے بنانا ہے۔ اگر ایک دم میں اپنے ہارڈ برش سے کروں گا تو یہ بالکل عجیب سا لگ رہا ہوگا، کٹنگ وٹنگ کی نظر آ رہی ہوگی۔ مجھے وہ والا پسند نہیں تھا تو میں یہ والا امیج جا کر اس پر اپلائی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی سیم پروسیس ہے، یہاں پر کلپنگ ماسک میں لے لوں گا، یہ دیکھ سکتے ہیں میں۔ اچھا، دیکھیں اس کو میں نیچے لا رہا ہوں سب سے پہلے، ہاں یہاں پر لے آیا تاکہ ہمارے شیپ کے پیچھے چلے جائے۔ لیئر کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے فوٹوشاپ پہ کام کرنے کے لیے، تو میرے لیئر کے ایک ٹیوٹوریل ہے، اوپر آئی کے بٹن پر آپ کو نظر آؤ، وہاں پر جا کر دیکھیے۔ اچھا، یہ میں ریموو کر رہا ہوں اس کے بیک گراؤنڈ کو، نیچے کا حصہ بھی میں اس کا ریموو کر رہا ہوں، تو دیکھ سکتے ہیں آپ نے کس طرح میں نے ریموو کیا ہے، اس طرح جہاں جہاں مجھے لگ رہا ہے۔ اچھا، اب میں ان پیج پر آ چکا، یہ میں نے کچھ ٹیکسٹ لکھا ہے، میں نے ویڈیو تھوڑی اسپیڈ اپ کی ہے تاکہ یہ ایڈوانس کلاسز میرے ہوتے ہیں ای پی ایس فائل میں کنورٹ کر کے، یہ میں نے بہت سارے ٹیوٹوریل میں بتایا کہ ان پیج سے ٹیکسٹ کیسے لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایکسپورٹ کر کے ای پی ایس اور فوٹوشاپ میں آ کر یہاں پر ریزولیشن آپ نے 300 رکھنا ہے، بالکل۔ اچھا، یہ ہمارا جو پر جو ٹائٹل ہے یعنی جو ہمارا عنوان ہے، یہ کنٹرول ایکس کٹ کر لیا، اور یہاں پر آ کر میں یہاں پر پیسٹ کرتے تھوڑا سا بڑا کر دیں گے، اس کو میں کلر دے دوں گا وائٹ، ڈبل کلک کر دیں کسی بھی آبجیکٹ پر تو کلر موڈ یعنی بلینڈنگ موڈ آ جائے گا، یہ وائٹ ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک خوبصورت سا ایک ٹائٹل تقریباً تیار ہو چکا ہے۔ ایک اور چھوٹا سا شیپ میں بناؤں گا یہاں سینٹر میں، سب سے پہلے ہاں یہاں پر کلک کرنا ہے، نیو لیئر لیے، یہاں پر ایلپس ٹول کی مدد سے یہ والا شیپ میں بنا ہے، ٹھیک ہے۔ فل کلر یہی اسکائی بلو اور تھوڑا سا بڑا کر دیں۔ اچھا، یہ دیکھ رہے تھوڑا چھپ رہا ہے، یہ شیپ کے نیچے تھا تو لیئر پینل میں نے اوپر لیا، تو اب یہ صحیح ہو گیا، سارا سب کچھ تیار ہو چکا ہے، اور اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بک کور ریڈی ہے اور کتنا خوبصورت سا بن چکا ہے۔ اگر آپ نے مزید کوئی کویشچن کرنی ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔